ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ قومی خنائی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سینئر آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی خودکشی معاملے میں حکومت کی بڑی کارروائی۔ ہریانہ کے ڈی جی پی شتروجیت کپور کو لمبی چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ دیگر اعلیٰ افسروں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج۔ راہل گاندھی نے گھر پہنچ کر آئی پی ایس افسر پورن کمار کی فیملی کو دیا پرسہ۔ دلتوں کے خلاف منظم سازش کے تحت مظالم کا بی جے پی پر لگایا الزام۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ متقی کے شاندار استقبال پر جاوید اختر کا رد عمل۔ کہا، دیوبند کا ادارہ دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے، مگر آج ترجیحات بدل گئیں۔ آخر بی جے پی کو محبت سے اتنی دقت کیوں ہے؟ اسد الدین اویسی کا سوال۔ بریلی میں گرفتار تمام نوجوانوں کو فوری رہا کرنے کا کیا مطالبہ۔ نہیں دی تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ہریانہ حکومت نے منگل کو سینئر آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی خودکشی کے معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق خودکشی نوٹ میں لگائے گئے الزامات اور اہل خانہ کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی شتروجیت کپور کو لمبی چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ڈی جی پی اور خودکشی نوٹ میں نامزد تمام افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ واضح ہے کہ وائی پورن کمار 2001 بیچ کے آئی پی ایس افسر تھے جو روہتک کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں انسپکٹر جنرل کے عہدے پر تعینات تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر 7 اکتوبر کو خودکشی کر لی تھی۔ ان کے 8 صفحات پر مشتمل خودکشی نوٹ میں 13 سینئر افسران کے نام شامل تھے جن کے خلاف اس نے ہراساں کرنے اور کیریئر کو نقصان پہنچانے کے سنگین الزامات لگائے تھے۔ ان میں سب سے سنگین الزامات ڈی جی پی شتروجیت کپور اور روہتک کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کے خلاف تھے۔ ڈی جی پی شتروگھن کپور کو تحقیقات مکمل ہونے تک چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چندی گڑھ پولیس نے تفتیش کے لیے وائی پورن کمار کی اہلیہ سے ان کا لیپ ٹاپ بھی جانچ کے لیے مانگا ہے۔ لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے منگل کی دوپہر آنجانی سینئر آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کے گھر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سوگوار خاندان سے ملاقات کی اور دلاسا دیا۔ اطلاعات کے مطابق راہل گاندھی صبح سویرے چندی گڑھ کے ہوائی اڈے پر پہنچے، جہاں ہریانہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھوپندر سنگھ ہڈا اور دیگر کانگریسی لیڈروں نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ سیدھے پورن کمار کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے متوفی آئی پی ایس کی اہلیہ اور سینئر آئی اے ایس افسر امنت پورن کمار اور بیٹی امولیہ سے تقریباً آدھے گھنٹے تک بات چیت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے ہریانہ کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ ہریانہ کی حکومت جان بوجھ کر پون کمار کے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورن کمار دلت افسر تھے، اس لیے انہیں جان بوجھ کر مسلسل ہراساں کیا گیا، جس سے دل برداشت ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی اقتدار والی ریاستوں میں منظم طریقے سے دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمسکار۔ ٹریجڈی ہوئی ہے، سرکاری آفیسر ہیں اور چیف منسٹر نے ان کو کمٹمنٹ دیا ہے، پرسنلی کمٹمنٹ دیا ہے کہ وہ کارروائی شروع کریں گے، فری اینڈ فیئر انکوائری کریں گے اور ایکشن انیشیٹ کریں گے۔ 3 دن پہلے کہا تھا، ہریانہ کے چیف منسٹر نے کمٹمنٹ دی ہے اور وہ کمٹمنٹ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اس سے جو ان کی 2 بیٹیاں ہیں ماں پر، بٹ اسپیشلی بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے پاپا کو کھویا ہے، ان پر بہت پریشر، بہت دباؤ، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ دلت کپل ہے اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ 10-15 دن سے نہیں، 6-7 مطلب سالوں سے سسٹمیٹک
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की 41वीं यौम तासीस के मौके पर गुरुग्राम में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने सर्विस के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले गार्ड्स की यादगार पहुंचकर ड्यूटी पर शहीद होने वाले सिपाहियों को ख़राज तहसीन पेश किया। मंगोलिया के सदर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मंगोलिया के सदर का वालियाना इस्तकबाल किया और इस मौके पर दोनों सरबराहों ने बाहमी पर सैर हासिल गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खुसूसी खासियत की हैसियत से उत्तर प्रदेश के गोंडा लोकसभा हल्के से रुकने पार्लियामेंट और उमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने शर्म शेख में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी की मुश्तरका मेज़बानी में गज़ा अमन चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इत्तला दी। जायसवाल ने लिखा, हिंदुस्तान तारीख़ी अमन माहदे पर दस्तखत का खैर मकदम करता है और उम्मीद करता है कि यह खित्ते में देरपा अमन का बाज़ बनेगा। ये माहदा बातचीत और सिफारतकारी के लिए हिंदुस्तान की देरीना वाबस्तगी की अक्कासी है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने कहा कि अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के साथ देरीना ताल्लुक़ात हैं और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन ताल्लुक़ात को एक नई जहत देना चाहती है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में 40 साल बाद अमन का माहौल है और इस माहौल में वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुक़ात हैं, तिजारत के हवाले से, सियासत के हवाले से और कल्चर के हवाले से, खेल वग़ैरह। अभी इसका वक्त है कि ये सब के सब दोबारा इहया करे, इसमें काम करना चाहिए और दोनों ममालिक के फ़ायदा इसी में है। अगर बाज़ औक़ात सियासी पॉलिसियों में फ़र्क है अगर आता है तो मेरे ख़्याल में आप तजार लोग हैं, आपको बहुत अच्छा पता चलता है कि तिजारत और इक़्तिसाद और हुकूक़ बशर ये चीज़ें, खेल वग़ैरह, ये सियासत के साथ एकजा करना अच्छा नहीं है। हर काम अलग अलग उसके ज़रूरत है, उसकी मजबूरियत है, लेकिन इक़्तिसादी रवाबित जो होता है वो हमेशा के लिए दायम और कायम होना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छा मौका आया है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ जाए और इसी पर हमने यहाँ पे जनाब वज़ीर ख़ारिजा साहब और उसका टीम और आप हज़रात और जो भी मुलाकातें हुआ सब के साथ यही बात करता हूँ कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में हवाई जहाज़ों के तरीके से सहूलियात लाना चाहिए। इसी पर भी तवाफ़ुक़ मौजूद है कि कार्गो दिल्ली और काबल, अमृतसर और काबल, अमृतसर और कंदहार के दरमियान उसकी परवाज़ें ज़्यादा होना चाहिए। मारूफ मुसन्निफ़ और फिल्मसाज जावेद अख्तर ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तक़ी के देवबंद में शानदार इस्तक़बाल पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। जावेद अख्तर ने शानदार इस्तक़बाल के मुतालिक कहा कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तालिबान के नुमाइंदे का जिस तरह इस्तक़बाल किया गया और इनकी जो इज़्ज़त अफजाई की गई उनके लिए वो इंतहाई अफसोसनाक अमर है।
انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد گروپ کے رکن کو عزت دینے کا واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے کی ترجیح بنیاد کس طرح سے بدل رہی ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ادارہ جو ہمیشہ دہشت گردی اور تشدد کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال رہا ہے، کیسے اپنے اسلامی ہیرو کا شاندار استقبال کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ شخص جس نے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی ہے، اس کی عزت افزائی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے جاوید اختر کے خیالات کی حمایت کی، جبکہ کچھ نے استقبال کے پیچھے مذہبی اور سیاسی وجوہات کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسد الدین اویسی نے آئی لو محمد کے معاملے پر ملک میں کی جا رہی سیاست کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ آخر بی جے پی کو محبت سے اتنی دقت کیوں ہے؟ اسد الدین اویسی نے بریلی میں مسلمانوں کے خلاف یوگی سرکار کی ایک طرفہ کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلا وجہ جیلوں میں بند مسلم نوجوانوں کی فوری رہائی کا کیا مطالبہ۔ اس پہ کچھ ٹپنی بھی کری، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو وائلنس وہاں ہوئی اور جو پوسٹرز لگے؟ آپ نے کہا کہ آئی لو، وہاں پہ وائلنس نہیں ہوا، پروٹیسٹ کا کال مولانا توقیر رضا صاحب دیے، وہاں لاٹھی چارج ہو گیا۔ پرمیشن نہیں ملی ان کو، وہ ان کو بولے جا کر دو، بعد میں لاٹھی چارج ہو گیا، اب ان کو اریسٹ بھی کر لیا۔ آپ اگر میں ایک پوسٹر اٹھا رہا ہوں جس میں میرا فیتھ ہے اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم ریلیجن ہے، اس پوسٹر میں کوئی وائلنس کا نہیں ہے پروموشن، نہ کوئی پرووکیشن ہے۔ کسی نے اٹھایا مہادیو سے ہم محبت کریں، بھائی کرو بھائی، 98% اس دیش میں لوگ ریلیجیس ہیں، یہی تو خوبصورتی ہے اس دیش کی۔ جو نہیں مانتا کسی کو، اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے، مگر پوسٹر کیسے خطرہ بن گیا؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں نریندر مودی نے کیرل کے ایک آرٹسٹ کا پوسٹر پروموٹ کیا تھا، ہنومان کا پوسٹر تھا، مودی نے پروموٹ کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی وہ آپ پروموٹ کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے ماں باپ، ہماری دولت، ہماری اولاد سے بڑھ کے ہمارا فیتھ کا حصہ ہے۔ اب کوئی اظہار کر رہا ہے تو اس میں گڑبڑ کیا ہوئی؟ وائلنس اگر وہ کر رہا تو کنڈیمنیبل ہے۔ تو اب آپ سے پوچھ کے مجھے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات، لفظ سے کیوں نفرت ہے بی جے پی کو؟ لفظ سے تو محبت ہونی چاہیے نا۔ آپ کو یاد ہوگا مغل اعظم کا وہ گانا، وہ ہم تو کبھی یاد آ رہا ہے کیا ہے، زندہ آباد زندہ آباد محبت زندہ آباد، اس میں بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو۔ بھائی دیکھو محبت سے، ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی، ارے اس میں کیا پرووکیشن ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ ایکشن آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا، بریلی میں جو ہوا بالکل غلط تھا۔ ہم تو یو پی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے لوگوں کو اریسٹ کرے ان کو چھوڑیے۔ ارے اچھا میسج نہیں جا رہا، دیش میں بھی نہیں، باہر فورن کنٹریز میں صحیح نہیں جا رہا۔ اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ کو ان کی دراندازی والے بیان پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ سیمانچل کے محنتی لوگوں کو بار بار درانداز کہہ کر بدنام کرتی رہی ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ ECISVEP کے اعداد و شمار کے مطابق سیمانچل میں صرف 4 مسلمان ایسے پائے گئے جن کی شہریت کی تصدیق نہیں ہو سکی، جو بی جے پی کے دعووں کو چیلنج کرتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے امت شاہ کے اس دعوے کا مذاق اڑایا کہ دراندازی کی وجہ سے مسلم آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اور کہا کہ انہیں ریاضی کے استاد کی ضرورت ہے۔ اویسی نے SIR کے عمل کو غریبوں کے لیے استحصال بتایا، جو دراندازی کے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایڈز اور صحت کے دیگر مسائل کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے کشمیر کے سری نگر میں ریڈ رن کے عنوان سے ایک میراتھن کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوڑ میں طلباء کے علاوہ سرکاری حکام اور صحت کے رضاکار کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میراتھن میں شریک لوگوں نے کہا کہ بدلتے موسموں کے بیچ وبائی امراض اور ایڈز کے حوالے سے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر بیداری ضروری ہے۔ آج یہاں پہ ہوا ہے جس کو کشمیر یونیورسٹی اینڈ کالجز اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے
किया था ताकि ये जो आज यहाँ से बच्चे जिनको फ्लैग ऑफ किया गया है यहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाने का इनकी रेस जो है वो ये है कि यहाँ इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है यहाँ ड्रग्स की वबा जो है काफ़ी हद तक फैली हुई है और जो ये बच्चे इसमें हमें मदद कर सकते हैं, चाहे बच्चियां हों चाहे बॉयज़ हो, अगर ये निकलेंगे और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है मेंटली फिट रहे ताकि हर चीज़ में चाहे इनकी पढ़ाई हो चाहे आगे लाइफ में जो भी इनको मुश्किलें फेस करनी पड़ी या चैलेंजेस लेने पड़ेंगे उन चैलेंजेस को ये आसानी से ले सके। और सबसे बड़ी बात है कि वबा जो फैली हुई है ड्रग्स का उसमें हमारी मदद कर सके, आगे बढ़ सके। इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए ताकि इसमें हम कामयाब हो सके और लोग भी इनको देखें और इनको देख के लोग भी जो है इन चीज़ों से बाहर रहें ताकि हम लोग तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं इस वक्त जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, जैसे ये एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आज हमारे डायरेक्टर साहब है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, हेल्थ डायरेक्टर साहब है और बाकी जो एड्स कंट्रोल के का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि हमें कई चीज़ों में मदद मिल सके। शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकशी मामले में हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। दीगर आला अफसरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी ने घर पहुंचकर आईपीएस अफसर पूरन कुमार की फैमिली को दिया पुरसा। दलितों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत मज़ालिम का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। देवबंद में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी के शानदार इस्तकबाल पर जावेद अख्तर का रद्द-ए-अमल। कहा, देवबंद का इदारा दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है मगर आज तरजीहात बदल गईं। आखिर बीजेपी को मोहब्बत से इतनी दिक्कत क्यों है? असदुद्दीन अवैसी का सवाल। बरेली में गिरफ्तार तमाम नौजवानों को फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।